سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے جب دبئی ڈیولپ کرنا شروع کیا تو ان کے دوستوں اور شاہی فیملی نے مشورہ دیا۔ آپ عرب ممالک کے شاہی خاندانوں اور بزنس مینوں کو دبئی میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دیں۔ یہ لوگ اگر اپنی دولت کا 1% بھی دبئی میں لگا دیں گے تو یہ اسٹیٹ دنوں میں ڈیولپ ہو جائے گی۔ شیخ راشد یہ سن کر مسکرائے اور پھر بولے، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں اس ملک میں ایک ایسا کنواں کھود رہا ہوں جس کا پانی پینے پوری دنیا کے رئیس اور بادشاہ یہاں آئیں گے۔ ان کا خاندان ہنس پڑا، ان کا خیال تھا ریت میں کیا کنواں کھودا جا سکے گا۔ شیخ کا دماغ چل گیا ہے، یہ اپنا تمام سرمایہ برباد کر دیں گے، لیکن وقت نے شیخ کو سچا ثابت کر دیا اور پھر دبئی پر ایک ایسا وقت آ گیا جہاں پوری دنیا کے سرمایہ کار اپنی ساری دولت کے ساتھ یہاں پہنچ گئے، اور آج 4000 مربع کلومیٹر کی یہ چھوٹی سی سٹی اسٹیٹ دنیا کی چند امیر ترین ریاستوں میں شمار ہوتی ہے۔ آپ اگر کروڑ پتی ہیں اور دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ سرمایہ کاری یا رہائش کے لیے کبھی نہ کبھی دبئی ضرور آئیں گے، اور آپ اگر سرمایہ کاری نہ بھی کریں تو بھی آپ سیاحت کی شکل میں دبئی میں انویسٹمنٹ ضرور کریں گے۔ مجھے اس ہفتے کے آخری 3 دن دبئی میں گزارنے کا موقع ملا۔ میں پہلے بھی دبئی کا فین تھا، لیکن ان 3 دنوں میں مجھے اس کا مزید فین بنا دیا۔ گوادر جتنی چھوٹی سی سٹی اسٹیٹ میں 800 ہوٹلز ہیں، اور ان میں 100 ہوٹل 5 سٹار ہے، اور دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل بھی ان میں شامل ہے۔ ان ہوٹلز میں 1.5 لاکھ کمرے ہیں، کرائے پر دستیاب 50,000 فلیٹ ان کے علاوہ ہیں۔ شہر میں 96 وسیع اور عریض مالز ہیں، ان میں دنیا کا سب سے بڑا مال بھی شامل ہے۔ 7,40,000 مکان ہیں اور 50,000 زیر تعمیر ہیں۔ دنیا کا مہنگا ترین گھر بھی دبئی میں بکا، یہ 750 ملین درہم میں فروخت ہوا اور یہ عالمی خبر بنا۔ چھوٹے سے شہر میں 6,52,805 کمپنیاں ہیں، اور یہ کمپنیاں 1,000 ارب ڈالر کا بزنس کرتی ہیں۔ اس کی 2 آبادیاں ایمریٹس ہلز اور پام جمیرہ میں دنیا کے امیر ترین اور بااثر ترین لوگ رہتے ہیں۔ شہر میں 13,000 ریستوران ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ریستوران پیرس میں ہیں، ان کی کل تعداد 17,000 ہے۔ یہ روزانہ 10 ملین یوروز کا بزنس کرتے ہیں۔ دبئی میں ان کی تعداد 13,000 ہے اور یہ 7 ملین ڈالر کا بزنس کرتے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر روزانہ 1200 فلائٹس اترتی ہیں، ان کے ذریعے روزانہ لاکھ مسافر شہر میں آتے ہیں۔ اس کی بزنس GLT میں دفاتر کی 26 بلند و بالا بلڈنگز ہیں، اور اس کا کل رقبہ 79 لاکھ فٹ ہے۔ اس شہر کو شاپنگ پیراڈائز بھی کہا جاتا ہے۔ حکومت نے تمام چھوٹے بڑے مالز کو میٹروز کے ذریعے آپس میں جوڑ دیا ہے۔ آپ مال کے اندر میٹرو پر بیٹھے اور دوسرے مال پر چلے جائیں، اور دوسرے سے تیسرے مال میں، اور یوں سارا دن شاپنگ کرتے ہیں۔ مالز کے اندر ہوٹلز بھی ہیں، لوگ ان ہوٹلز میں رہتے ہیں اور سارا دن مال میں گزار دیتے ہیں۔ تفریح کی تمام سہولتیں بھی یہاں موجود ہیں، ان میں گھوڑوں کی ریس سے لے کر بحری جہازوں تک، اور واٹر پمپ سے لے کر جوا خانوں تک، اور کھیل کے میدانوں سے لے کر شراب خانوں تک، ہر سرگرمی یہاں موجود ہے، اور سیاح دن رات ان میں مصروف رہتے ہیں۔ پوری دنیا سے خاندان آتے ہیں اور مزے سے چھٹیاں گزار کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ملک کتنا بزنس فرینڈلی ہے یہ آپ پراپرٹی لیکس کے اعداد و شمار سے لگا لیجئے۔ دبئی میں برطانیہ کے بزنس مینوں نے 10 ارب ڈالرز، انڈیا نے 17 ارب ڈالرز اور پاکستانی سرمایہ کاروں نے 11 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے سیاستدان، بروکریٹس، بزنس مینوں اور صنعت کاروں کے خاندان یہاں رہتے ہیں۔ ایمریٹس ہلز اور پام جمیرہ میں پاکستان کے تمام اہم لوگوں کے گھر ہیں۔ صدر آصف علی زرداری بھی یہاں رہتے ہیں، ان کی یہاں کھربوں روپے کی سرمایہ کاری بھی ہے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KP حکومت کے اہم وزراء کے خاندان بھی یہاں آباد ہیں۔ روس، انڈیا، یورپ، برطانیہ اور امریکہ کے بڑے بزنس مین اور ایکٹرز بھی دبئی میں رہتے ہیں یا ان کے گھر یہاں موجود ہیں۔ لہذا شیخ محمد کی بات درست ثابت ہو گئی، دبئی ایک ایسا کنواں بن گیا جس کے کنارے دنیا بھر کے پیاسے پہنچ گئے۔ ہمارا سوال اب بہت سادہ اور عام فہم ہے، جب دنیا بھر کے ارب پتیوں کے اپنے ملک موجود ہے تو پھر یہ ایک چھوٹے سے صحرائی مسلمان ملک میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ اگر دبئی سے ذرا سا باہر نکلے تو آپ کو صحرا کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ موسم گرما میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے،
اور اگر بارش ہو جائے تو آدھا ملک پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ لہذا پھر سوال یہ ہے، لوگ اپنا ہرا بھرا اور شاندار ملک چھوڑ کر یہاں کیوں رہتے ہیں؟ اس کا بہت ہی سیدھا اور آسان جواب ہے۔ دبئی کے حکمرانوں نے اپنے ملک کو اتنا آسان، مستحکم اور بزنس فرینڈلی بنا دیا ہے کہ دنیا بھر کے ارب پتی اور بااثر لوگ اپنے ملک چھوڑ کر یہاں آباد ہو رہے ہیں۔ صدر زرداری خود کو پاکستان میں اتنا محفوظ محسوس نہیں کرتے جتنا یہ دبئی میں محسوس کرتے ہیں، لہٰذا یہ پاکستان چھوڑ کر دبئی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پاکستانی بزنس مین بھی اپنے خاندانوں کو دبئی میں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ سیف سمجھتے ہیں، لہذا یہ خود پاکستان اور ان کے خاندان دبئی میں رہتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے، جب ملک میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا، سڑکیں ہر وقت کھلی رہیں گی، آپ کی رقم بینک اور گھر پر محفوظ ہوگی، کوئی آپ کو اغوا کرے گا اور نہ لوٹے گا۔ آپ کاروبار کر کے خربوں روپے کما لیں، حکومت آپ کو نہیں پوچھے گی۔ آپ سارا دن شراب پیتے رہیں یا مسجد میں بیٹھے رہیں، کسی کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ آپ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، کوئی شخص عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ حکومت ایک دن میں ٹیکس پالیسی بدل کر آپ کو ارب پتی سے کاخ پتی نہیں بنائے گی۔ حکومت کی ٹیکس پالیسی 30 سال سے مستحکم ہے۔ ملک ٹیکس فری ہوگا، آپ کی تنخواہ اور مصنوعات پر غیر ضروری ٹیکس نہیں ہوں گے، اور آپ کو دنیا جہاں کی تمام مصنوعات آسانی سے مل جائیں گی۔ آپ کو علاج بہترین ملے گا، تعلیم اعلیٰ ترین ہوگی، اور کاروبار کا مواقع پوری دنیا سے زیادہ ہوں گے۔ تو پھر آپ ایسے ملک میں کیوں نہیں رہیں گے؟ اور یہ وہ کنواں تھا جو شیخ محمد بن راشد المختوم نے آج سے 40 سال پہلے کھودا تھا، اور اس کی برکت سے دنیا جہاں کا سرمایہ دبئی آ گیا۔ لوگ اپنے ملک، بزنس اور جاگیریں چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے، اور دبئی نے اس کام کے لیے کوئی SIFC بنائی، اور نہ ان کے وزیر اعظم یا شیخ سرمایہ کاروں کے تعاقب میں دوسرے ملکوں میں مارے پھرتے رہے۔ انہوں نے کسی برادر اسلامی ملک سے سرمایہ کاری اور بھائی چارے کی درخواست نہیں کی۔ انہوں نے ملک میں صرف سرمایہ کاری کا ماحول پیدا کیا، اور دنیا جہاں کا سرمایہ پانی کی طرح، ڈلوان کی طرح بہتا ہوا دبئی پہنچ گیا۔ ہمیں بھی دبئی سے سیکھنا چاہیے۔ ہم کچھ نہ کریں، نہ چین سے اپیل کریں، نہ سعودی عرب، قطر اور امریکہ کے پیچھے مارے پھریں۔ ہم صرف ملک کے 5 شہروں کو دبئی بنا دیں، ان شہروں میں امن قائم کر دیں، لا اینڈ آرڈر مستقل کر دیں، انصاف قائم کر دیں، معاشی پالیسیاں مستحکم کر دیں، اور لوگوں کو کھل کر کمانے دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کمال دیکھیں۔ پاکستان کو کسی کی منت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ ہماری بے وقوفی دیکھیں۔ ہم پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے سرمایہ کار دبئی میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے اپنے سیاستدانوں، بروکریٹس اور حکمرانوں نے اپنے گھر اور اپنے بچے دبئی میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حکمرانی پاکستان پر کرتے ہیں لیکن رہتے دبئی میں ہیں۔ لہذا پھر ایسے ملک میں جس پر اپنے لوگوں کو اعتبار نہ ہو، اس پر غیر اعتبار کیوں کریں؟ جس ملک کا صدر پاؤں کی موج کا علاج بھی دبئی میں کراتا ہو، جس کی پراپرٹی اور بزنس دبئی میں ہو، اور وہاں اپنے ملک کی بجائے بغیر پروٹوکول اور سیکورٹی کے گھوم پھر سکتا ہو، جس میں جنرل مشرف نے بھی اپنی زندگی کا آخری حصہ گزارا ہو، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا خاندان اور سرمایہ رہائش پذیر ہو، جس میں وزیر خزانہ بھی اپنا سرمایہ محفوظ سمجھتا ہو، اور جس میں پاکستان کے تمام صنعت کاروں اور بزنس مینوں کے پیسے جمع ہوں۔ اس ملک کی سرمایہ کاری کی اپیل پر سرمایہ کار اپنا پیسہ وہاں کیوں لگائیں گے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ اگر آپ کے پاس $1 کروڑ ہوں اور آپ پاکستانی ہوں اور آپ کے پاس دبئی یا پاکستان کا آپشن ہو، تو آپ یہ $1 کروڑ کہاں لگائیں گے؟ آپ کے جواب میں سب کچھ پناہ ہے۔ لہٰذا ہماری حکومت کو چاہیے یہ منتوں کی بجائے پاکستان میں صرف سرمایہ کاری کا ماحول بنا دیں۔ پوری دنیا کے سرمایہ کار دبئی کی طرف یہاں آ جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں حضرت داتا گنج بخش کے چندے کا باکس بھی دبئی چلا جائے گا۔ یہ بھی وہاں انویسٹمنٹ ہو جائے گا، اور یہ دبئی کا پاکستان کے نام تازہ ترین پیغام ہے۔